آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Hey there. صدق الله Subscribe to العظيم my channel. And also محترم press this بزرگوں bell اور icon. دوستوں، دینی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد کرم و احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام مشغولیوں سے نکال کر کے تھوڑی دیر کے لیے دین کے مجلس میں دین کے نسبت سے دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ یقین مانے یہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا اور سنانا یہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ بڑے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی آدمی دین کے نسبت پر بیٹھ کر دین کے باتوں کو سنتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دین کے نسبت پر بیٹھنا، غور و فکر کرنا، یہ ثواب کے اعتبار سے اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا ثواب بغیر دین کے مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر پانا چاہتا ہے تو اسے اپنے مقام پر رہ کر 70 سال لگاتار اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ اتنی بڑی ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے صرف تھوڑی دیر کے لیے دین کے نسبت پہ دین کے مجلس میں بیٹھ کر اپنے اوپر غور و فکر کر لیں۔ ہمیں غور و فکر کیا کرنی ہے؟ ہمیں غور و فکر یہ کرنی ہے کہ کیسے ہمارے زندگی کے اندر دین آ جائے، کیسے ہمارے زندگی کے اندر دین آ جائے اور کیسے ہم دین پر 100% چلنے والے بن جائیں۔ بس ہمیں فکر اسی چیز کی کرنی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک مقرر وقت دے کر بھیجا ہے۔ اس سے دنیا کے کسی خطے میں بسنے والا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو اس دنیا میں آنے کے بعد مرنا بھی ہے۔ اس سے کوئی انسان چاہے مرد ہو، عورت ہو، جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو، شہر میں رہنے والا ہو یا دیہات میں رہنے والا ہو، یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی دنیا کا بسنے والا انسان اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسے مرنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کا ہر انسان اس چیز کو مانتا ہے اور اس کو حق سمجھتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہمیں مختصر سی زندگی نہ معلوم کب ختم ہو جائے، کس موڑ پر ختم ہو جائے، کس وقت ختم ہو جائے، دن میں ختم ہو جائے یا رات میں ختم ہو جائے، چلتے چلتے ختم ہو جائے یا سوتے سوتے ختم ہو جائے، ہنستے ہنستے ختم ہو جائے کہ روتے روتے ختم ہو جائے، بیماری میں ختم ہو جائے کہ صحت میں ختم ہو جائے، جوانی میں ختم ہو جائے کہ بچپنا میں ختم ہو جائے کہ بڑھاپا میں ختم ہو جائے، کب ختم ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سامان ہم بازار سے لانے جاتے ہیں تو ہم مہنگا سامان اس وجہ سے لیتے ہیں تاکہ دکاندار ہمیں اس چیز پر گارنٹی دیتا ہے کہ یہ چیز اگر آپ لیتے ہیں تو اس پر اتنی سال کی گارنٹی ہے، یہ خراب نہیں ہو سکتی، یہ بند نہیں ہو سکتی، یہ کام کرنا چھوڑ نہیں سکتی،
اس لیے ہم تھوڑا زیادہ پیسہ لگا کر گارنٹی والا سامان لیتے ہیں کہ اس کی گارنٹی ہے کہ یہ اتنے دن چلے گی، لیکن ہم اور آپ جو زندگی لے کر گھوم رہے ہیں اس زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں، اس زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمایا ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس زندگی کو ہمیں کیسے بسر کرنا ہے، اس زندگی کو ہمیں کس کام میں لگانا ہے اور اس زندگی میں ہمیں کس کام سے بچنا ہے۔ اگر ان چیزوں کو دیکھ کر، اگر ان باتوں کو سوچ کر ہم عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ہماری زندگی یقیناً ایک کامیاب زندگی بن جاتی ہے، ایک کامیاب زندگی بن جاتی ہے۔ اور کامیاب زندگی اس انسان کی زندگی ہے جو انسان یہ سوچتا ہے کہ جس رب نے، جس اللہ نے، جس بھیجنے والے نے، جس بنانے والے نے، جس پیدا کرنے والے نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، پھر اس کی منشا کیا ہے، ہمیں کیوں بھیجا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں بنایا ہے، ہمارا کام کیا ہے۔ جو انسان اس چیز کو سوچ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے اور اپنے زندگی کو اس کام کے لیے لگا دیتا ہے، اس انسان کی زندگی بن جاتی ہے، اس انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تو میں ایک چھوٹا سا مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں بغیر فائدے کے اور بغیر مقصد کے نہیں آئے، بغیر مقصد کے ہم اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں۔ میں آپ کو اس چیز کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر کوئی بنانے والا اس بلب کو بنایا ہے جو ہمارے سامنے جل رہی ہے تو اس کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ اگر کوئی بنانے والا اس بلب کو بنایا ہے تو اس کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلب جو ہے وہ اندھیرے کے اندر روشنی پیدا کرے گی۔ یہ بلب کس مقصد سے بنا؟ کہ یہ بلب اس مقصد سے بنا کہ یہ بلب اندھیرے کے اندر روشنی پیدا کرے گی، اور جب تک یہ بلب اپنا مقصد پورا کرتا ہے، یعنی جب تک یہ بلب اندھیرے کے اندر روشنی دیتا ہے، اس وقت تک ہم اس بلب کو اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں، اس وقت ہم اس بلب کی احترام کرتے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہ گر نہ جائے، کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، کہیں اس پر پتھر نہ لگ جائے، کہیں کوئی بچہ اس کو پھینک نہ دے، توڑ نہ دے، اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بلب اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، اندھیرے کے اندر روشنی دے رہا ہے۔ اس کو بنانے والے نے اسی مقصد سے اس کو بنایا تھا کہ یہ اندھیرے کے اندر روشنی دے گا، تو جب تک یہ روشنی دے گا تب تک اس کی عزت احترام ہوگی۔ اور جس دن یہ بلب اپنے مقصد سے پھر گیا، جس دن یہ بلب یہ سوچ لیا کہ ہم کو جلنے سے ہمیں کیا مل رہا ہے، ہم کو جلنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہم کیوں جل رہے ہیں، ہم نہیں جلیں گے، ہم نہیں جلیں گے، تو جس وقت، جس دن، جس گھڑی، جس پل یہ بلب اپنا مقصد کو پورا کرنا، اپنے کام کو پورا کرنا چھوڑ دے گا، یعنی روشنی دینا چھوڑ دے گا، اسی دن ہم اس بلب کو نکال کر کوڑے دان میں پھینک دیں گے۔ اس لیے کہ اس بلب نے اپنا مقصد کو بھلا دیا، تو اب اس بلب کی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی اس کا دام ہے، نہ کوئی اس کی قیمت ہے۔ جو آئے گا لات سے مار دے گا کہ یہ بلب یہاں کیوں پھینکا ہے، اس کو سائڈ پہ، اس لیے کہ چلتا نہیں ہے، خراب ہو گیا ہے، اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔
यूं ही नहीं भेजा, यूं ही नहीं पैदा किया। ये हमको दो आंख देखने के लिए यूं ही नहीं दिया, ये दो हाथ हमको पकड़ने के लिए, और इन हाथों में हमें ताकत अल्लाह यूं ही नहीं दिया। अल्लाह हमें चलने की सलाहियत यूं ही नहीं दी, अल्लाह हमें सोचने की सलाहियत, अल्लाह हमको अक्ल और ज़हानत यूं ही नहीं दी, बल्कि इसके पीछे अल्लाह का बहुत बड़ा मकसद है। मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बता दिया कि तुमको इस दुनिया के अंदर भेजने का मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है कि तुम मेरी इबादत करो। बहुत छोटी सी मकसद, बहुत छोटी सी मकसद है कि तुम मेरी इबादत करो। अल्लाह ने हमको फायदे के लिए सूरज बना दिया कि ये सूरज तुम्हें रोशनी देगा। अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए चांद बना दिया कि ये चांद तुम्हें रोशनी देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे फायदे के लिए जमीन बना दी कि ये जमीन तुम्हें गल्ला देगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे और आपके फायदे के लिए हवाएं चला दी, इस हवा तुमको सांस देगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे फायदे के लिए आग बना दी कि इस आग से तुम अपने खाने पकाने के लिए चीजें तैयार करोगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का हर चीज, हर शय, हर एक चीज, जो चीज भी हम अपने आंखों से देख सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके फायदे के लिए बनाया है, हमारे और आपके फायदे के लिए बनाया है। और अल्लाह का मंशा सिर्फ एक है कि तुम इन सारी चीजों से फायदा हासिल करो और तुम मेरी इबादत करो। तुम इन सारे चीजों से फायदा उठाकर मेरी इबादत करो, और मेरी इबादत करके जब तुम दुनिया से आओगे तो तुम्हारा यहाँ इज्जत होगा, तुम्हारा यहाँ एहतराम होगा, तुमको यहाँ जन्नत दी जाएगी, और जन्नत के अंदर तुम्हारे लिए तरह तरह की नेमतें दी जाएगी। जो चाहो तुम खाओ, जो जियो पियो, जितना चाहो सो, जो चाहे करो। दुनिया जन्नत के अंदर जब इंसान जाएगा, और जन्नत के अंदर जाने के बाद इंसान जो चीज भी अपने दिल के अंदर सोचेगा, सोचते ही अल्लाह उसके दिल के तमन्ना को, ख्वाहिश को पूरा कर देगा। सोचते ही अल्लाह ख्वाहिश को पूरा करेगा। क्यों? इसलिए कि इस बंदे ने, इस इंसान ने दुनिया के अंदर जाकर के मेरी इबादत की है, मेरी इबादत की है, मेरी पूजा की है, मेरी बंदगी की है, मेरी बातों को माना है। मैंने जिस चीज को करने के लिए कहा था उस चीज को किया है, और जिस चीज से मैंने मना किया था उस चीज को छोड़ दिया। ये सारा का सारा इनाम सिर्फ इस वजह से है कि इसने दुनिया के अंदर मेरी मान कराया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया के अंदर आने का मकसद हमारा अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत से अगर हम दूर हो गए तो हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं है, हमारा मरना, हमारा आखिरत किसी काम का नहीं रहेगा। हम दुनिया के अंदर भी जलीलो ख्वार होंगे, दुनिया के अंदर भी परेशानियों के अंदर फिरेंगे, दुनिया के अंदर भी परेशानी हमारी मुकद्दर होगी, दुनिया के अंदर नाकामी हमारी मुकद्दर होगी, दुनिया के अंदर हर तरीके से हम जलीलो ख्वार होंगे, और मरने के बाद हर तरीके से हम जो है कि वो जलीलो ख्वार और रुसवा होंगे, और सारी की सारी अजाब और अल्लाह की जितनी गजब और जितनी कहर, जितनी जो है कि वहाँ अजाबें अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं। अगर हमने अल्लाह को नहीं पहचाना, अगर हमने अल्लाह को नहीं माना, अगर हमने अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए नहीं लगाया, अगर हम ये सोचते रहे, ये समझते रहे, ये तसव्वुर करते रहे कि ये जिंदगी हमारी जिंदगी है, इस जिंदगी को हम अपने एतबार से जिएंगे, इस जिंदगी को हम जिस तरीके से चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखें कि ये जिंदगी तो कट जाएगी, ये जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन जिस दिन इस जिस्म से हमारी रूह परवाज कर जाएगी, और जिस दिन हम किसी दुनिया वालों के किसी काम के नहीं रहेंगे, उस दिन ये दुनिया वाले हमें न तो बेटा कहेगा कि ये मेरे बाप है, इसको घर में रखो, या कोई बेटी कहेगी कि ये मेरी माँ है, इसको घर में रखो। नहीं, जब इसके जिस्म के अंदर से रूह परवाज हो गई तो वो करोड़ों का महल क्यों न बना गया, उसके बेटा भी यही बात कहेगा, उसकी बीवी भी यही बात कहेगी, उसके बच्चे भी यही बात कहेंगे, उसके रिश्तेदार भी यही बात कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसे दफनाओ, वरना इसके जिस्म से बदबू पैदा हो जाएगी।
ورنہ اس کے جسم سے بدبو پیدا ہو جائے گی. جتنا جلد ہو سکے اس کو ٹھکانے لگاؤ. پھر جو ٹھکانے لگا کر آئیں گے اس وقت سے ہمارا ٹھکانا شروع ہو جائے گا, جس ٹھکانے کے لیے ہم پوری زندگی تڑپتے رہے, چلتے رہے, پھرتے رہے, گھومتے رہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا کے اندر چین, سکون, عزت, عافیت دیتا ہے. ہمارے کمائیوں کے اندر برکت دیتا ہے. ہمارے نسلوں کے اندر اللہ برکت دیتا ہے. اللہ ہمارے گھروں کے اندر چین, سکون, عزت دیتا ہے. گھر کے اندر آپس میں محبت ہوتی ہے, بھائی چارہ ہوتا ہے, اخلاص ہوتا ہے, الفت ہوتی ہے, ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. آج ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے گاؤں, نگر, سماج میں دیکھ لیں کہ آج کیا بنی ہوئی ہے. گھر کے اندر بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے, شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے, باپ بیٹا سے لڑ رہا ہے, بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے, ماں بیٹی سے لڑ رہی ہے, بیٹی ماں سے لڑ رہی ہے, ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں, بھائی بھائی کو مار دے رہا ہے, جان سے مار دے رہا ہے, گالی دے رہا ہے, اور جو ہے کہ طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج دنیا کے اندر جتنی فساد پھیلی ہوئی ہے, جتنی برائیاں آیا ہے, جتنا سب کا بس ایک ہی تعلق ہے, سب کا بس ایک ہی ریجن ہے, سب کا بس ایک ہی واسطہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دی, ہم نے محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا, ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا, ہم نے اپنے نبی کے اخلاق کو نہیں اپنایا, ہم نے اپنے نبی سے دوری اختیاری کر لی, ہم نے اپنے نبی کے دین کو بھلا دیا, ہم نے اپنے نبی کے تعلیم کو بھلا دی, ہم نے اپنے نبی کے رسالت کو بھلا دیا, جس کا وجہ یہ بنا کہ آج ہمارے اور آپ کے زندگی کے اندر, گھروں کے اندر, معاملات کے اندر ہر طریقے سے, ہر جانب سے, چاروں طرف سے بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہو گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین اور جو اخلاق لے کر آئے, اگر اس دین کی ایک جھلک اگر ہم دیکھ لیں, اس دین کی ایک جھلک پر ہم اپنے آپ کو لگا دیں, اس دین کی ایک جھلک پہ اپنے آپ کو روا دوا کر دیں, تو یقین جانیے کہ یہ زندگی ہماری اتنی چمکے گی, یہ ہماری زندگی اتنی خوبصورت بنے گی, یہ ہماری زندگی لوگوں کے لیے مثال بن جائے گی. اور ایک نبی, ایک امتی, ایک محمدی کو دیکھ کر ہزاروں لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر دنیا کے اندر رہنے کے لائق کوئی دین ہے تو یہ نبی والا دین ہے, اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ نبی والا طریقہ ہے, اگر کوئی صحیح بات ہے تو وہ نبی کی بات ہے, اگر کوئی صحیح راستہ ہے تو وہ نبی والا راستہ ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے نبی والے راستے کو اور شریعت والے طریقے پر ہم چلنے والے بن جائیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. اس لیے اب وقت زیادہ ہو رہا ہے. میرے محترم, آپ لوگوں نے اس مجلس کے اندر جو بھی کچھ سنا, جو بھی کچھ جانا, جو بھی کچھ سیکھا, تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اس چیزوں پر عمل کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے بندگی کے لیے, اللہ کے رضا کرنے والے کاموں کے لیے اپنی زندگی کو لگائیں گے. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی, ہماری کمائی میں برکت بھی ہوگی, ہماری زندگی کے اندر چین, سکون, عزت, عافیت ہوگی, اور انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنے گی. جب ہم دنیا سے جائیں گے, آخرت کی طرف پہنچ کر جائیں گے, جب قبر کے اندر جائیں گے تو قبر بھی ہمارا مہکے گا, قبر بھی ہمارا بنے گا, قبر بھی جنت کا باغ بنے گا. میرے محترم, اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنے آپ کو, اپنے سارے خاندان والوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ماتحتوں کو خود بھی اس چیز کے لیے تیار ہوں, اور اپنے ماتحتوں کو بھی اس چیز کے لیے تیار کریں کہ ہمیں بھی, ہماری بیوی کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, ہمارے بھائیوں کو بھی, ہمارے بہنوں کو بھی, ہمارے رشتہ داروں کو بھی, اور ہم کو بھی, سب کو دین پر چلنا ہے, سب کو اللہ کے حکموں کو ماننا ہے, سب کو دین کے راستے پہ چلنا ہے, تاکہ کل قیامت کے میدان میں ہم بھی جنت میں جانے والے بنے, ہماری بیوی بھی جنت میں جانے والی بنی, ہمارے بچے بھی جنت میں جانے والے بنے, ہمارے بھائی اور بہنیں بھی جنت میں جانے والے بنے, ہمارے رشتہ دار بھی جنت میں جانے والے بنے, ہمارے دوست بھی جنت میں جانے والے بنے. اس کے لیے ہمیں خود سے اور سارے اپنے اہل و عیال سے جو ہے اس چیز کے لیے جو ہے خوشامد کرنا ہے, تیار کرنا ہے کہ ہم سب انشاءاللہ دین پر چلنے والے